بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب۔ مشکل فاظ کے معنی اجابہ جواب دینا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، بے شک بہت جلد قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو غائب کی غائب کے لیے ہو۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے جب غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کی وجہ علماء اکرام فرماتے ہیں اس دعا میں اخلاص کامل درجے کا پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کے دکھلاوے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی جلدی قبول ہوگا۔ اس حدیث مبارک سے یہ صورت بھی اس میں داخل ہے کہ آدمی اگرچہ سامنے موجود ہو اور اس کی موجودگی میں دل ہی دل میں چپکے سے اس کے لیے دعا کرے تو اس صورت میں بھی اخلاص پایا جا رہا ہے تو یہ دعا بھی جلد قبول ہوگی۔ بہرحال جو بھی اخلاص اور پورے شوق اور بھروسے کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر یہ معاملہ انسان کرے تو وہ بھی ترس کھا کر کچھ دے ہی دیتا ہے۔ بندے سے بندہ نواز تو 1000 درجے مہربان ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اسے ترس نہ آئے اور وہ کچھ نہ دے۔ مانگنے والے کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ حدیث مبارک کی ترکیب، ان حروف مشبہ بالفعل، اسرع مضاف، الدعاء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ممیز، اجابہ تمیز، ممیز تمیز مل کر ان کا اسم، دعوت مضاف، غائب مضاف الیہ، لغائب لام حرف جار، غائب مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے دعوت مصدر کے، دعوت مصدر اپنے متعلق سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ مشکل فاظ کے معنی الرزق بمعنی روزی۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، بے شک انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے اس گناہ کی وجہ سے جس کو وہ کرتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حدیث مبارک پر بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاسق اور اکثر وہ لوگ جو کہ کفر و شرک میں زندگی گزارتے ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں رزق سے مراد آخرت کا رزق ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ آخرت کے رزق سے محروم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث میں رجل سے مراد وہ مومن ہے جو نفس کے فریب میں آ کر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوتی ہے، ان کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، پھر یہ فقر و فاقہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بہرحال مومن اگرچہ فقر میں ہوتا ہے مگر قناعت اور صبر کی دولت اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اسی کو ایک آیت میں حیاتاً طیبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتاً طیبہ۔ ترجمہ، جس نے نیک کام کیا مرد ہو یا عورت وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ باخلاف فاسق و فاجر کے جب اس پر فقر آتا ہے تو اس میں وہ صبر کو چھوڑ کر پریشان ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کو ملتی ہے گزران تنگی کی۔
حدیث مبارک کی ترکیب: ان حروف مشبہ بالفعل، الرجل اس کا اسم، لا یحرم فعل، مستتر ضمیر اس میں اس کا نائب فاعل، الرزق مفعول ثانی، بالذنب با حرف جار، ذنبی ذوالحال، یصیبہ یصیب فعل، مستتر ضمیر اس میں اس کا فاعل، ہو ضمیر اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر حال، حال ذوالحال مل کر با کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یحرم کے، یحرم فعل اپنے نائب فاعل، مفعول ثانی اور متعلق سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے: ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ مشکل الفاظ کے معنی: تموتا بمعنی مرنا، تستکملا پورا کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بے شک کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ حدیث مبارک کی تشریح: ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، جب تک وہ اپنے رزق کو مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی، چاہے وہ اپنے اس رزق کے حصول کے لیے شب و روز لگا دے اس میں یا اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ دونوں صورتوں میں اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، ترجمہ ہے: اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے۔ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، جو انسان کی قسمت میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے، جتنے زمین پر جاندار چلتے ہیں ان کی روزی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں رزق رکھا ہے وہ ملے تو اس پر شکر کرے اور صبر کرے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: ان حروف مشبہ بالفعل، نفسن اس کا اسم، لن تموتا فعل، مستتر ضمیر فاعل، حتی حرف جار، تستکملا فعل، ضمیر مستتر فاعل، رزقہا رزق مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر باتاویل مفرد مجرور ہو کر فعل تموتا کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے: ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ مشکل الفاظ کے معنی: لا تطفئ آگ بجھانا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: یقیناً صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: مالدار جو صاحب نصاب ہو ان پر اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں محتاجوں اور مسکینوں کو دینا فرض ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کو صدقہ اور اردو میں خیرات کہتے ہیں۔ اب صدقہ کرنے والا بری موت سے معمون رہتا ہے، موت کے وقت شیطان اس کو وساوس میں مبتلا نہیں کر سکتا، یا ایسا آدمی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا جس میں وہ صبر کا دامن چھوڑ کر کفر کے الفاظ کہہ دے۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں صدقہ دینے والے کے لیے اچھے خاتمے کی بھی بشارت ہے۔ اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے والا اچھے خاتمے کی عظیم دولت سے نوازا جاتا ہے، جیسے کہ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ صدقہ کرنے والا مرنے کے وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے مرض کی شدت میں ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکلتے، اور یہ صدقہ اس کو ناگہانی موت سے رکاوٹ بنتا ہے، بشرطہ کہ صدقہ اپنی شرطوں کے ساتھ ہو، پھر ہی وہ صدقہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو صدقے کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، صدقہ دینے والا احسان نہ جتلائے،
جس کو دے رہا ہے اس کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھے۔ نمبر 3، مال پاک اور حلال سے صدقہ دے۔ نمبر 4، صحیح نیت سے دے۔ نمبر 5، صدقہ اس کو دے جو اس کا مستحق ہے۔ ان شرائط کے ساتھ جو صدقہ کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ اللہ کے غصے کو بھی دور کرے گا اور بری موت سے بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ حدیث مبارک کی ترکیب: ان حروف مشبہ بالفعل، الصدقہ اس کا اسم، لا تطفئ فعل، مستتر ضمیر فاعل، غضب مضاف، رب مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، بو حرف عطف، تدفع فعل، میتہ مضاف، السوء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ مل کر انہ کی خبر، انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔